آج جو کہانی میں سنا رہی ہوں اس کا نام ہے رقص میں چھپا عشق۔ میلے کی رات، شامیانے میں روشنی ہی روشنی، تماشائیوں کا شور۔ سمر دل میں سوچتے ہوئے یہ کیسی رات ہے، ہر طرف رنگ روشنی، اور وہ کون ہے جو اسٹیج پر ناچ رہی ہے جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ سمر کا دوست کہتا ہے، چل نا یار، یہ عائشہ ہے، مشہور ناچنے والی، سنا نہیں، صرف آنکھوں سے کہانی سناتی ہے۔ سمر دل میں سوچتے ہوئے یہ صرف رقص نہیں، یہ تو ایک صدا ہے، ایک صوفیانہ دکھ، میں اس کی آنکھوں سے بندھا جا رہا ہوں۔ رقص ختم ہونے کے بعد ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، آگے اور پیچھے خالی کرسیاں بکھری پڑی تھی۔ عائشہ کے قریب جا کر سمر کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ تم صرف ناچتی نہیں ہو، تم کہانی سناتی ہو۔ عائشہ مسکرا کر، کہانی؟ لوگ تو صرف جسم دیکھتے ہیں، ناچ دیکھتے ہیں، تم میری آنکھوں میں کہانی کیسے دیکھ سکتے ہو؟ سمر، کیونکہ میں آنکھوں سے سنتا ہوں، تمہارے ہر قدم میں درد ہے، تم پہچان گئے ہو، میں واقعی ایک راز ہوں، لیکن ہر راز کے پیچھے ایک درد چھپا ہوتا ہے۔ ان دونوں کی اگلی ملاقات ایک ویران سے پارک میں درختوں کے نیچے۔ سمر کہتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں تمہیں، تمہاری دنیا، تمہاری خاموشی اور تمہارے خواب۔ عائشہ کہتی ہے، میری دنیا بہت ہنگامہ خیز ہے، میں ناچ، تماشے، سیٹیوں کی آوازیں سنتی رہتی ہوں، اور ان سب کے بیچ میں کہیں کھو گئی ہوں۔ سمر کہتا ہے، تو آؤ میرے ساتھ، ہم ایک نئی دنیا بناتے ہیں جہاں صرف تمہاری مرضی ہو، تمہارا رقص ہو اور تمہاری عزت ہو۔ عائشہ آنسو روک کر کہتی ہے، ایسی باتیں سنی تو ہے، مگر کبھی کسی نے کہا نہیں، تم سچ کہتے ہو، تم بہت مخلص ہو۔ سمر، میرا عشق تاثر نہیں، ارادہ نہیں، میں تمہیں زندگی دینا چاہتا ہوں جو تمہارے نام کے لائق ہو۔ عائشہ ایک دن عائشہ اپنی ماں کے ساتھ جھوپڑی میں۔ عائشہ کہتی ہے، ماں، وہ لڑکا مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے عزت سے اپنانا چاہتا ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹی، محبت اور تماشا ایک ساتھ نہیں چلتے، وہ لڑکا ہے، آج ہے، کل چلا جائے گا۔ عائشہ کہتی ہے، نہیں ماں، اس کی آنکھوں میں سچ ہے، وہ سب سے الگ ہے، وہ مجھے میری پائل سے نہیں، میری خاموشی سے چاہتا ہے۔ اور ایک دن سمر گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ سمر کی ماں کہتی ہے، شرم نہیں آتی ایک ناچنے والی، کیا ہمارے خاندان اتنا نیچے گر گیا ہے؟ سمر کہتا ہے، ماں، اگر کوئی ناچتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گنہگار ہے، اس کی روح پاک ہے، اگر آپ اسے جانیں تو محبت کریں گی۔ سمر کے والد کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، تمہاری بہنوں سے رشتے کون کرے گا؟ سمر، اگر لوگوں کی باتوں سے محبت رک جائے تو عشق کا مفہوم ہی مٹ جائے گا۔ میں اس سے شادی کروں گا، چاہے ساری دنیا میری مخالفت کرے۔ عائشہ تنہائی میں آئینے کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے، عائشہ، شاید یہ خواب ہی تھا، وہ واپس نہیں آئے گا، میرے حصے میں صرف تالیاں اور تنہائیاں ہی ہیں۔ ایک دن بارش ہو رہی ہوتی ہے، بہت ہی تیز طوفانی بارش، اندھیری رات، چمکتی کڑکتی بجلیاں، اور عائشہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، اور ایسے میں دروازہ کھلتا ہے۔ سمر، تم مجھے کمزور سمجھتی تھی، میں وعدہ کر کے گیا تھا نا، میں واپس آؤں گا،
تمہیں عزت دوں گا، اور آج میں تمہیں لینے آیا ہوں عائشہ۔ عائشہ مسکرا کر سمر کی طرف بے یقینی سے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔ عائشہ کانپتی آواز میں، سب چھوڑ دو گے میرے لیے؟ سمر، سب کچھ، لیکن تمہیں نہیں۔ تم میرے دل کی وہ صدا ہو جو ہر سانس میں گونجتی ہے۔ آج عائشہ کا نکاح ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، اور اس میں قاضی، عائشہ اور سمر، اور اس کے علاوہ 2 گواہ موجود ہوتے ہیں۔ عائشہ نم آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ قاضی کہتے ہیں، عائشہ بنت زینب، کیا آپ کو سمر بن یوسف قبول ہے؟ عائشہ نم آنکھوں سے کہتی ہے، قبول ہے، دل سے، جان سے، ہر درد کے ساتھ۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ کمرے میں ہلکی سی گلابی روشنی ہے۔ دیوار پر لگے آئینے کے سامنے بیٹھی ہے عائشہ۔ آج ایک فنکارہ نہیں، آج ایک دلہن ہے۔ سرخ رنگ کا بھاری جوڑا اس کے وجود کو سنوار رہا ہے۔ ریشمی کپڑے پر سونے کے دھاگے سے کڑھائی، چھوٹے چھوٹے نگینے سے جو ہر زاویے پر چمک رہے ہیں جیسے ستارے۔ دوپٹہ پر جھکا ہوا، ماتھے پر جھومر جیسے محبت کی مہر ہو۔ آج کانوں میں جھمکے جو ہر سانس پر ہلکے ہلکے بجتے رہے۔ اس کی کلائیوں میں چوڑیاں بج رہی ہیں۔ وہی ہاتھ جو کبھی ناچ کے لیے اٹھتے تھے آج دعا کے لیے جڑے ہیں۔ عائشہ کے جذبات، کیا فیلنگز ہو رہی ہے؟ کیا یہ خواب ہے؟ کیا واقعی میں کسی کی ہونے جا رہی ہوں؟ وہ جو میری خاموشی کو بھی سنتا ہے۔ آج پہلی بار لگ رہا ہے میری ہنسی صرف فن کا نہیں، یہ دل سے نکلی ہے، سچی ہے۔ آج میں صرف عائشہ نہیں، کسی کا پیار ہوں، کسی کا مان ہوں۔ کمرے میں دروازہ کھلتا ہے۔ سمر اندر داخل ہوتا ہے۔ سفید شلوار قمیض، ہلکی خوشبو، اور آنکھوں میں ایک سمندر۔ اس کی نگاہ جیسے زمین سے آسمان تک چلی گئی ہوں۔ وہ دیکھتا ہے عائشہ کو، ایک پل کے لیے وقت رک سا جاتا ہے۔ یہ وہی عائشہ ہے جس کے آنسوؤں نے میرے دل کو جکڑ لیا تھا، لیکن آج وہ مسکرا رہی ہے۔ اس کی ہنسی میں روشنی ہے، اس کے چہرے پر چاندنی کی لہر ہے۔ میں نے محبت کو آج پہلی بار جسم میں نہیں، روح میں محسوس کیا ہے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب جاتا گیا۔ سمر دل سے، عائشہ تم صرف میری زندگی میں نہیں آئی، تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ تم صرف میری دلہن نہیں ہو، تم میری دعا ہو، میری عبادت ہو۔ عائشہ شرماتے ہوئے دھیمی آواز میں کہتی ہے، اور تم تو میری محبت ہو، جو صرف خوابوں میں نہیں، میرے نصیب میں لکھی گئی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت نے ہر بدگمانی کو شکست دے دی تھی۔ محبت جیتتی ہے جب وہ عزت بن جائے۔ سمر نے عائشہ کو صرف چاہا ہی نہیں، اسے عزت دی، اسے اپنا نام دیا، اسے قبول کیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں محبت فقط جذبات نہیں بلکہ ایک ذمہ داری، ایک وعدہ، ایک مان بن جاتی ہے۔ محبت وہ نہیں ہوتی جو صرف آنکھوں سے ہوتی ہے، محبت وہ ہے جو دل سے نکل کر روح میں اترتی ہے، جو بغیر چھوئے، سکون دیے، بغیر سب کچھ سمجھائے، جو تمہیں تمہاری کمزوریوں سمیت قبول کرے اور دنیا کے سامنے تمہیں فخر سے اپنائے۔ سچی محبت کبھی نہیں ہارتی۔ وہ وقت، حالات، فاصلے سب کو مات دے دیتی ہے،